جی ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا ماہ ربیع الاول کی فضیلت اور اہمیت، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا تو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اپنے ان کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم مقصودہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چونکہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے مقصودہ، اور ایک عجیب سی ٹھنڈک اس مہینے میں پائی جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گی کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا معنویت ہے اور کیا اس کے معنی ہیں، کیسے ہم اس کے اندر پائے جانے والے جو کمالات ہیں، جو روحانی کمالات ہیں، ان کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ جی سسٹر سحر، جب ہم ربیع الاول کے مہینے کی ہم جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم لفظ بول ربیع الاول جی تو خود اس کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے سسٹر سحر، ربی کا مطلب ہوتا ہے ربیع، اور ربیع اور ربیع رابع، رابع کا مطلب چوتھے کو کہتے ہیں، لیکن ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار، بہار کو کہتے ہیں ہم، اسپرنگ کو کہتے ہیں ربی۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ چوتھا مہینہ ہے، رب کہتے ہیں چوتھے حصے کو کہتے ہیں عربی میں، اور رابع چوتھی چیز کو کہتے ہیں، ربی وہی بہار کو کہتے ہیں۔ تو اس مہینے سے، اس لفظ سے ہی ہمیں سب سے پہلے واضح ہوتا ہے کہ ربیع الاول اب آپ کی زندگی کی بہار کا پہلا مہینہ، اب آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ تو یہاں پر اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اگر ہم دیکھیں، اس مہینے کے اندر امام مہدی آخر الزمان کی امامت کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی امام مہدی کی جو تاج پوشی ہے وہ اسی مہینے میں ہے۔ اور سسٹر صاحب، سب سے بڑی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات میں رحمت کو برسایا ہے، وہ رحمت للعالمین اس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم کافی اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں اس مہینے کے اندر، لیکن جو کچھ جگہوں پہ میں نے کہا قرآن کی کچھ آیتیں جو تھی وہ ربیع الاول میں نازل ہوئی۔ تو یہاں یہ جو مہینہ ہے سسٹر سحر، وہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کو بہار بنانے کے لیے، اب اس مہینے کے لیے میں قرآن کی کچھ آیت لے آؤں گی، کہ قرآن کی آیت کے جو کچھ الفاظ لے آؤں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سسٹر صاحب، جب ہم عید مناتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مناتے ہیں، عجیب و غریب، میں وہی سوچتی ہوں نا، بہت عجیب و غریب لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں، یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہر کب چیز منایا کو تھا، یا تو رسول پاک بدعت نے کب منایا تھا، یہ کس دن منایا تھا، بدعت ہے یہ وہ۔ جی، یہاں پر آپ دیکھیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ۔ میں قرآن کی آیتوں کے کچھ الفاظ آپ کو بتاؤں گی تو پتہ چل جائے گا۔ میں ایک چیز جو ہے سسٹر ہے، آپ میرے ساتھ ایگری ہوں گی اس بات پہ کہ جب جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے دین میں نہیں لانی چاہیے اور لوگ لے آتے ہیں، جی بالکل۔ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن جو چیز لانی چاہیے جو قرآن اور سنت میں موجود ہوتی ہے ان کو لاتے ہی نہیں ہے۔ میں پہلے چاہتی ہوں کہ قرآن سے اس چیز کو شروع کروں، بعد میں پھر ہم اس مہینے کی فضیلت کی طرف بھی آئیں گے اور کس طرح سے ہم اس مہینے کے فیض کو حاصل کر سکتے اس کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے سسٹر سحر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے نا، جب ہم سب کو پتا ہے کہ جب حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اور ہاتھ میں جب حضرت عیسیٰ تھے، گہوارے میں حضرت عیسیٰ تھے، تو اب نومولود بچہ ہے،
یہاں پر میں ظاہر کروں گی اس آیت سے کہ ہم رسول خدا کی عید منا سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ہاتھ میں ہے یا گہوارے میں ہے، تو اس وقت جب حضرت مریم کے پاس لوگ آتے کہ اے مریم تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارے باپ تو ایسا نہیں تھا، تو تم کیوں اس طرح سے چلے گئے اس انداز میں؟ تو جناب مریم کے لیے خداوند عالم نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے مریم تم ایک کام کرو. وہ کون سا کام تھا؟ کہا مریم کلی واشربی، اور کھاؤ پیو لیکن چپ رہو، خاموش رہو. جب یہ لوگ تمہیں پوچھے نہ کچھ تو تم ان کو کہو مجھ سے مت پوچھو، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، خود یہ نومولود بچہ بولے گا. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کی جب ولادت ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ اپنی ولادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں سلام سلام علیہ یوم ولد، اور یہاں کہتے ہیں وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کو جواب دیتے ہیں نا وہ بہت مزے سے دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام ہو مجھ پر اس دن جب میں پیدا ہوا. مینس اب دیکھیے یہاں حضرت عیسیٰ اپنی ولادت منا رہے ہیں نا، یعنی اپنی ولادت پہ سلام کر رہے ہیں. یا حضرت یحییٰ جب پیدا ہوئے ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ سلام ہو حضرت یحییٰ کے اس دن پر جب وہ پیدا ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ یوم ولد، وہ دن جب پیدا ہوا، جو بھی نبی پیدا ہوئے اللہ نے اس دن پر اس نبی پہ سلام بھیجا. تو پھر منانا کس کو کہتے ہیں سسٹر صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ منا رہا ہے نا. حضرت یحییٰ کے لیے آتا ہے، دوسرے انبیاء کے لیے آتا ہے، یا حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ بتا رہا ہے. یعنی اللہ سلام بھیج کر بتا رہے کہ فلاں نبی فلاں دن پہ پیدا ہوا، آج میں اس پہ سلام بھیج رہا ہوں، مینس رحمت بھیج رہا ہوں، مینس میں منا رہا ہوں، یعنی آج کا دن بہت خاص ہے. اور پھر اب دیکھیں قرآن کی آیت حضرت خود حضرت عیسیٰ فرماتے وہ یوم یموت، اور اس دن سلام ہو مجھ پر جس دن میں گزر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس دن کو بھی ہمیں ہمارے لیے وہ بھی دن امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا کہا وہ یوم یبعث حیا، اور اس دن جب مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. اب دیکھیں بریکٹ میں آپ دیکھو کہ قرآن نے واضح کر دیا پیدا ہونے والا دن، گزرنے والا دن، اور پھر اٹھانے والا مبعوث ہونے والا دن. اور پھر ایک اور آیت ہے جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے سسٹر صاحب، یہاں سے ہم بتا سکتے ہیں. اور قرآن کی کچھ آیتوں کے اندر میں بتاؤں گی کہ جو ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کون سا دن نحس ہے، کون سا دن برکت والا ہے، قرآن نے اس کو بھی بتایا ہے. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں سسٹر صاحب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 59، اگر کوئی پڑھے نہ جا کر تو اس کو پتہ چل جائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے جب حضرت موسیٰ کا اور اپنے بہاروں کی تعداد میں جادوگروں کا مقابلہ کروایا تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تمہیں کون سا دن چوز کرنا ہے، تم دن بتاؤ کہ کون سا دن ہم چوز کریں جس دن مقابلہ ہو. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ایسا دن ہو جو چھٹی کا دن ہو. یہ آپ دیکھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59 میں کہا ایسا دن ہو جو چھٹی کا دن ہو. نمبر 1 ہولی یعنی سنڈے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں یہاں کے حساب سے سنڈے، اسلام کے حساب سے جمعہ. دوسرا کہا کہ ایسا دن ہو جہاں پر ایسا وقت ایسا ہو جہاں پر لوگوں کے کھانے کا ٹائم نہ ہو، سونے کا ٹائم نہ ہو، آرام کا ٹائم نہ ہو، ملاقاتوں کا ٹائم نہ ہو، یعنی ایسا ٹائم ہو جس ٹائم پہ وہ فری ہو اور فری ہو کر آرام سے آ سکے. تیسری چیز جب کہا کہ ایسا دن ہو کہ جسے عید کا دن ہے، یوم زینت ہو، یعنی ایک ایسا تہوار ہو یا ایک ایسی چیز ہو جس دن کو لوگ مناتے ہو اور اس دن زینت کر کے آتے ہو. کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر کسی دن میں جمع ہوں گی نا، لوگ بالکل فری ہوں گے، ان کو فکر نہیں ہوگی کسی کھانے پکانے کی، ملاقاتوں کی، مہمانوں کی، گھر کی. وہ باہر نکلیں گے اور باہر نکل کر آرام سے ہمارے اس مقابلے کو بالکل فری ہو کر، فری ذہن کے ساتھ تیار ہو کر دیکھ سکتے. تو آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں قال موعدکم یوم الزینہ، تمہارے وعدے کی جگہ ایسی ہے کہ یوم الزینت ہو. اب دیکھیں سسٹر سے اس میں یوم العید نہیں کہا،
यौमुल ईद नहीं कहा। ईद अगर होता ना तो फिर हम बात करते कि भाई ईद तो अल्लाह ने रख दी है, ईद फित्र है, ईद कुर्बान। यहाँ यौमुल जीनत कहा, यानी ईदों से हटकर भी एक दिन हम मनाते हैं जो यौम जीनत होता है, जहाँ हम हलाल तरीके से आते हैं। तो अल्लाह ने हमें बता दिया कि यौमुल जीनत है, आप करो, और वो विलादत का दिन भी हो सकता है। और कुछ दिन हमारे पास ऐसे होते हैं जो नहस होते हैं, जिनको कुरान ने बहुत सख्ती से कहा है कि वो मनहूस दिन होते हैं, और अल्लाह जो है उन दिनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं कुरान की जब आयतें पढ़ते हैं ना सिस्टर, मैं एक एक आयत में नहीं आऊंगी, लेकिन जब हम कुरान की आयतें पढ़ते उसमें वाज़े वाज़े हमें मिलता है कि अगर आप देखोगे ना, जैसे कुरान में मिलता है सूरह, हमें मिलता है सूरह कमर की आयत नंबर 19 में आप देखोगे कि अल्लाह कहता है इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी यौमिन नहसिन मुस्तमर्रन। अल्लाह कहता है मैंने उनके ऊपर एक अजाब देने वाली हवा को भेजा, एक खौफनाक हवा जो उनको रगड़ के रख देगी। और वो मैंने कब भेजा? वो मैंने एक नहस दिन में भेजा, एक ऐसा दिन जो नहस है। फिर परवरदिगार आलम खुद फरमाता है सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 16 में फअरसलना अलैहिम रिहन सरसराहन फी अय्यामिन नहसात। और मैंने कुछ दिनों में, कुछ मनहूस दिनों में मैंने हवा को भेजा ताकि उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल करे। या अगर हम देखते हैं कुछ ऐसे दिन हैं कुरान में जिसमें परवरदिगार आलम ने खुद कहा कि वो बहुत सईद दिन है, वो बहुत लकी दिन है, वो बहुत ऐसे दिन है जिसमें हम लोग जो है वो बरकत वाले होते हैं। आप देखिए कुरान की हमें बहुत ज्यादा आयतें मिलती है कि जिसमें खुदा कहता है कि उस दिन, वो उस मुबारक दिन में मैंने इस चीज को नाजिल किया, मैंने मुबारक दिन में कुरान को नाजिल किया, मैंने मुबारक दिन में लैलतुल कद्र को रखा। आप देखिए इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारका, मैंने मुबारक रात में कुरान को नाजिल किया। बहुत ज्यादा बहस में नहीं आऊंगी सिस्टर साहब, बस यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि कुरान हमें बताता है कि हमारी तमाम जिन अय्याम में, जिन महीनों में हम गुजरते हैं, उनमें कुछ महीने नहस भी होते हैं, कुछ मुबारक भी होते हैं। कुछ जो डेट्स होती है वो हमारे पास नहस भी होती है, कुछ मुबारक भी होती है। और बिल्कुल इसी तरीके से कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जो नहस भी होते हैं, मुबारक भी होते हैं। जैसे मैं पढ़ रही थी, मैं भूलती ना हूँ, तो आगा मकारिम शिराजी का एक पढ़ रही थी, एक लेक्चर था, उसमें बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा कि बुध का दिन होता है ना सिस्टर साहब, जो बुध का जो पहला बुध होता है महीने का, वो कहते हैं बहुत मुबारक होता है। अब देखिए वो भी बुध है, वो भी बुध है, पूरे बुध। तो बुध का जो पहला दिन होता है, बुध के महीने का जो पहला बुध होता है, वो बहुत मुबारक होता है। अगर इसमें कोई काम शुरू किया जाए ना तो वो पाए तकमील तक पहुंचता है। और जो पहला बुध होता है उसमें अल्लाह ने नूर को खल्क किया। और फिर फरमाते जो महीने का आखिरी बुध है, अब ये नहीं पता कौन से महीने का, लेकिन महीने का जो आखिरी बुध है ना वो नहस होता है। कैसे नहस होता है कि महीने के आखिरी बुध वो बुध था जिसमें हजरत आदम को परवरदिगार आलम ने जन्नत से निकाल के जमीन पे भेजा था। तो हमारे पास जितने भी दिन हैं, महीने हैं या तारीखें हैं, इस्लामी कैलेंडर कुरान की आयतों के हिसाब से उनमें नहस भी होते हैं, उनमें मुबारक भी होते हैं। और फिर कुरान हमें कहता है यौमुल जीनत भी होती है, सलामुन अला यौमिन वुलिद व यमूतु व यौम युबअसु हय्या। यहाँ कहा गया कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जब इंसान जिंदा होता है, पैदा होता है, अल्लाह ने सलाम भेजा, उसको हम मना सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम सच्चा साहब रबीउल अव्वल के महीने में आते हैं, तो रबीउल अव्वल का महीना हमें कुरान की आयतों की रूह से ये बताता है कि ये बहुत मुबारक महीना है। इस महीने के अंदर हमारे रहमतुल आलमीन की विलादत हुई है, और ये जो है हमारे लिए बहार का महीना है। तो जब अल्लाह ने कहा कि रबीउल अव्वल में मैंने अपनी रहमतों को
نازل کیا ہے. تو یہاں پر سسٹر صاحب ہمارے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ اپنے ہاتھوں کو بھر بھر کے اس رحمت کو حاصل کریں. پر اگر ایک چیز کہوں کہ سسٹر صاحب کہ جس مہینے میں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، مجھے لگتا ہے اللہ نے جو رحمت للعالمین دیا ہم سب کو صرف ایک مہینہ نہیں یا ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں پوری زندگی جشن منانا چاہیے. ہمارے لیے تو پوری زندگی جشن ہو، لیکن اگر ہم ایک مہینہ جشن منائیں اور پوری کی پوری اپنی جو ربیع الاول ہے اس مہینے کو اپنی زندگی کی بہار قرار دیں اور اس میں سے جو بھی ہمارے لیے بولا گیا ہے ہم اس کو انجام دیں. ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ خوبصورت یہ مہینہ ہو جائے گا. اور پھر اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے لیے ملتا ہے کہ روزہ رکھنا، اس مہینے میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یا اگر ہم دیکھیں تو اس مہینے میں زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا بہت زیادہ خوبصورت ہے. یا اس مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کچھ جگہوں پہ ملتا ہے کہ اس مہینے کی جو 13 تاریخ ہے یا کچھ ایسی تاریخ ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ غار سور میں تھے. یہاں پر بھی ملتا ہے. دیکھیے سسٹر سیٹ اس کے اندر ایک ایسے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور میں تھے اور مولا کائنات امیر المومنین ان کے بستر پر سوئے تھے. اور پھر جب بستر پر سوئے تھے خداوند عالم نے کیا کیا تھا کہ چاروں فرشتوں کو حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت ان کو لے کر خداوند عالم نے زمین پہ نازل کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو. اور پھر حضرت جبرائیل اور میکائیل کو کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہو، تو تم بتاؤ تم میں سے دونوں میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرے گا. دونوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. تو یہاں پر خداوند عالم نے ایک اور پوائنٹ ہمیں بتایا کہ دیکھو علی کے ساتھ جڑ جاؤ اور کہا علی کے اگر چاہنے والے ہو تو محمد پہ اپنی جان کو نثار کر دو. اس مہینے میں ہمیں سب سے بڑا لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ علی کے چاہنے والوں. پھر اس مہینے میں شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہے اور امام مہدی آخر الزمان. ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا مہدی اس وقت سسٹر صاحب اس دور میں جو ہم سب کا امام ہے نا، جو امیر کہہ سکتے ہیں، جو میرا امام ہے، جس پہ میں فخر کروں گی، جو میرا زندہ امام ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، جو میرے غم کو اپنے غم سمجھتا ہے، اس سے پہلے کہ میں کسی تکلیف میں آؤں میری تکلیف کو فوراً دور کرتا ہے. میں خوش نصیب ہوں. اس میرے امام کی امامت کا آغاز اسی مہینے میں ہوا تھا. اور پھر باقی کافی ایسی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ اس مہینے میں ہوا. تو اس مہینے میں ہمیں زیارت پڑھنی چاہیے، غسل کرنی چاہیے، یا مفاتیح الجنان میں جو چیزیں ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. یا اس مہینے میں ہمیں امام مہدی آخر الزمان کے ساتھ توسل رکھنا چاہیے. اگر آخر میں ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو میں بتاؤں گی کہ اس مہینے میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی صفتیں ہیں جن کو لینا چاہیے اس مہینے میں اور اس کو اپنے زندگی کی بہار قرار دینی چاہیے. اور پھر ہم جو ہے وہ امام مہدی آخر زمان سے جڑے. وہ میرا وقت کا امام ہے، وہ میرا زندہ امام ہے، وہ میرے سامنے ہوتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے جو ہمیں محمد اور آل محمد سے جوڑتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ اس مہینے میں جو روایتوں میں ملتا ہے اس مہینے میں بی بی خدیجہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ اس مہینے میں ان کا عقد ہوا تھا. اور پھر وہی آ جاتے ہیں کہ سب سے بڑی جو چیز ہمیں ملتی ہے اس مہینے میں وہ یہی ملتی ہے کہ میرے محبت ہجرت کی تھی اور میرے رسول خدا کی ولادت تھی. اور اس سے بڑی چیز ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم صدقہ دیں، خیرات دیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زیارتیں کریں، توسل کریں، جڑے رہیں اپنے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نام محمد، ہم کنیت محمد، خلقت خلقت منطق حکومت، جو محمد جیسا ہے اس سے بھی ہمیں جڑ کے رہنا چاہیے. اور اس مہینے کی جو بہترین تاریخ ہے اس کو ہم نے عید کی طرح منانا چاہیے. اور جب ہم عید کی طرح منائیں گے اور اپنے لباس کو پہنیں گے خوبصورت، اور پھر ایک آخری چیز کہوں گی سسٹرز ہے کہ اس مہینے میں جو بہت خوبصورت تاریخیں ملتی ہے ہمیں، لاسٹ پوائنٹ میں آتی ہوں کہ جو ہمیں بہت خوبصورت تاریخیں ملتی ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ امام مہدی کی امام مہدی کی امامت کا آغاز ہے، یا رسول خدا کی ہجرت تھا مدینے کی طرف، یا سور میں رسول خدا کا رہنا، مولا کائنات کا بستر رسول پہ آنا، رسول خدا کا عقد بی بی خدیجہ کے ساتھ، یا اگر ہم دیکھیں ولادت رسول خدا، یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تجدید عہد کرو، ہمیں عہد کرنا ہے اس مہینے میں کہ یا رسول اللہ، یا صاحب الزمان، ہم آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو آپ کی زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. یہ ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، سلم لمن سالم ہو وحرب لمن حارب ہو، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں زندہ ہوں، میری زندگی کو محمد اور آل محمد کے ساتھ قرار دے، اور میری موت کو بھی محمد اور آل محمد کے ساتھ قرار دے. تو یہاں پر یہ پوائنٹ اس مہینے میں آتا ہے کہ ہمیں ریس کرنا چاہیے اور ہمیں محمد اور آل محمد کے ساتھ تجدید عہد کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا، خدا تعالیٰ جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، تو اور قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول خدا کی جو ہے وہ اتباع کریں. تو یہ اتباع جو ہے یہ عاشق رسول کن معنوں میں کرے گا؟ جی جب ہم ایک چیز پڑھتے جب ہم آتے ہیں کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح سے یہ اتباع کرے گا، اور خود قرآن کی آیت فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ دیکھیں اگر ہم عربی زبان میں آتے ہیں، میں اسی کی پوائنٹ کی طرف آؤں گی، لیکن سسٹر جب ہم عربی زبان میں آتے ہیں نا، تو اگر ہم فی کو نکال لیں گے نا تو پھر آئے گا کہ پورے کے پورے رسول کے ساتھ اتباع کرو. یعنی فی بتاتا ہے پوائنٹس کو، جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں. یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ عاشق رسول، سسٹر صاحب میں پوری کی پوری محمد جیسی نہیں بن سکتی، میرے لیے بالکل بھی پاسبل نہیں کہ میں محمد جیسی بن جاؤں. میں کہتی ہوں نا، محمد کے پاؤں کی جو خاک ہے نا، میں اس کے برابر بھی نہیں آ سکتی. میں تو یہ کہتی ہوں سسٹر صاحب کہ محمد کے غلاموں کی جو حقیقی غلام ہے نا، ان کے پاؤں کے خاک کے برابر میں نہیں آ سکتی. میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں؟ اللہ کو یہ پتہ ہے بات، اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ نے صاحب کا فی رسول اللہ ہے اسوۃ حسنہ. میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گی کہ جو عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے کہا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فی کا مطلب کیا ہے کہ آپ رسول خدا کو دیکھو، اس میں سے جو تمہاری طاقت کے مطابق ہو، جو تمہاری کیپیسٹی کے مطابق ہو، جو تمہاری ذات کے مطابق ہو نا، ان پوائنٹس کو ان میں سے چن چن کے لو. کیونکہ تم رسول خدا جیسے نہیں ہو سکتے، تم میرے محمد جیسے نہیں ہو سکتے. ہو ہی نہیں سکتا سسٹر صاحب کہ میں محمد جیسی بن جاؤں. تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے کی گرمی تو ہم سب کو پتا ہے کہ کیسی گرمی، کہتے ہیں کہ شدید شدید گرمی، سخت گرمی تھی. رسول خدا ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، اس گرمی کے عالم میں ایک عورت نے رسول خدا کو پکڑ لیا، اور وہ جو تھی ڈپریشن کی، اس کو ڈپریشن کی بیماری تھی اس عورت کو، اور وہ اتنا بولتی تھی، اتنا بولتی تھی، اتنا بولتی تھی. تو اس نے رسول خدا کو پکڑ لیا، کہا اے محمد میرے دل کی بات سنو. یہاں پر رسول خدا کے اصحاب آئے، کہا یا رسول اللہ یہ بیمار ہے، یہ ڈپریشن کی مریض ہے، اس کو یعنی جب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجنونہ ہے، یہ پاگل ہے، آدھی پاگل ہے، آپ کیا ٹائم ضائع کر رہے ہو اس کے ساتھ. رسول خدا نے اپنے اصحاب کو کہا تم چپ رہو، چلے جاؤ. اس نے سخت گرمی میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، گلی میں
کھڑا کر کے رسول خدا کے ساتھ اس نے باتیں شروع کی. کتنے گھنٹے گزر گئے اس سخت گرمی کے عالم میں. میرے محمد اس کی باتوں کو سنتے رہے یہاں تک کہ وہ خود عورت تھک گئی اور وہ خود چلی گئی. اصحاب رسول خدا یا اللہ سخت گرمی میں اور ایک پاگل عورت کی آپ باتیں سنتے ہو. رسول خدا نے رو کے کہا کہ اگر ہم ان کی بات نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ محمد اور آل محمد نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. ہم تو ان کے جیسے ہو بھی نہیں سکتے نا. ہمارے اندر نہ برداشت نہ طاقت ہے. بس جو ہمارے پاس پوائنٹس ملتے ہیں نا ان کے جیسے ہم جو میرے لیے ضروری ہے. میں ابھی انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو میں 4 پوائنٹس بتاؤں گی کہ یہ پوائنٹس ہمیں عاشقان محمد کے لیے ہوگا. پھر سسٹر صاحب اب دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی جو میری حیثیت ہے جو ضرورت ہے میری اس کے مطابق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ان کے اسوہ کو حاصل کروں. دوسری چیز یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب ہم ایک دعا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وقت کے امام کے لیے بھی آتا ہے اور ہمارے نبی کے لیے بھی آتا ہے. اس زمانے میں آخری دور میں کہا جاتا ہے کہ اس دعا کو پڑھ لو اور وہ دعا یقیناً آپ ضرور پڑھتے بھی ہوں گے. اور یہ دعا ایسی ہے جو جب ہم دل سے پڑھتے ہیں. کچھ دعائیں ہوتی ہیں ہم دل سے نہیں پڑھتے اور زبان کا لک لکا ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایک دعا کو اس کی دعا کے اندر غرق ہو کر وہ دعا پڑھتے ہیں نا آپ یقین کریں وہ دعا کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ دعا بہت خوبصورت ہے. وہ دعا ہے اللہم عرفنی نفسک. سب سے پہلے اے اللہ تجھے قسم ہے میں تم سے قسم دیتی ہوں کہ اے اللہ مجھے تم اپنی ذات کی معرفت دو. اے اللہ مجھے توحید کی معرفت دو. اے اللہ مجھے تم اپنی ذات کی پہچان کرواؤ کیونکہ اگر میں تمہیں نہیں پہچانوں گی تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں کہ میرا اس دنیا میں آنے کا کیا فائدہ. اور دوسری چیز فَإِنَّكَ لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. یہاں یہ آتا ہے کہ اے اللہ تم مجھے اپنے نفس کی معرفت کروا. اگر تم نے مجھے اپنے آپ کی معرفت نہیں کروائی تو میں تمہارے رسول کو کہاں سے پہچان پاؤں گا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اے اللہ جب میں تمہیں پہچانوں گا تو میں تمہارے رسول کو بھی پہچانوں گا. اور پھر آتا ہے اللہم عرف رسولک. اے اللہ تم اپنے رسول کی معرفت کروا مجھے. معرفت یہاں معرفت کا لفظ ہے اور معرفت بہت گہرائی کو کہتے ہیں. فَإِنَّكَ لَمْ تَعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اے اللہ اگر تم نے اپنے رسول کی معرفت نہیں دی مجھے تو میں تمہاری حجت کو کیسے پہچانوں گا. میں تمہاری حجت خدا کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ وَلَلْتُ عَن دِينِكَ. بہت پیاری بات یہاں آتی ہے کہ اے اللہ تم مجھے اپنے رسول کی معرفت کرواؤ. اگر تم نے اپنے رسول کی معرفت مجھے نہیں دی تو میں تمہاری حجت کو نہیں پہچانوں گا. حجت تو ہمیں پتہ ہے مولا کائنات سے لے کر وقت کے امام مہدی آخر الزمان تک ہے. پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تم نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہیں دی میں تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. میں تو بھٹک جاؤں گا. ذلل تو عن دینی. میں تو اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. تو یہ میرے لیے سب سے خطرناک چیز ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی عاشقان رسول ہے ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اس دعا کے ذریعے سے وہ اور اللہ رسول اور ان کے نزدیک ہوں گے. اور جب اللہ معرفت دے گا اپنے ذات کی رسول کی حجت کی تو یقیناً وہ معرفت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی ہوگی. اور سسٹر صاحب ایک واقعہ بتاتی ہوں بہت میرے دل کو یہ بہت چھو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کو یہ چیز ضرور آنی چاہیے. اب دیکھیے بہت خوبصورت واقعہ بحار الانوار کی جلد نمبر 16 میں ہے اور اس کو بہت بڑی ایران کے عالم انہوں نے بہت پیارے طریقے سے اس کو بیان کیا. یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا اور بحار الانوار کی جلد نمبر 16 میں ہے. اس سے بیان کیا
इमाम हुसैन से बयान किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे थे, रहलत रसूल खुदा के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के पास आते हैं। और देखिए एक बहुत बड़ा लेसन है, क्या इमाम हुसैन को नहीं पता रसूल खुदा का? इमाम हुसैन तो रसूल खुदा के कौन से बड़े हैं? रसूल खुदा ने पाला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन मौला कायनात के पास आते हैं, अमीरुल मोमिनीन के पास, कहते हैं कि बाबा मैं आपके पास आया हूँ, 4 सवाल मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि मैं रसूल खुदा के बारे में आपसे पूछने आया हूँ कि आप रसूल खुदा से सबसे ज़्यादा नज़दीक थे। यानी जितने आप मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हैं, कोई भी रसूल खुदा के नज़दीक इतना नहीं था। और वाक़ई जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन जितना रसूल खुदा के नज़दीक हमें कभी कोई नहीं मिला। सिस्टर साहब जब मैं पढ़ती हूँ ना नहजुल बलागा, मैं अजब होती हूँ कि कैसे लोग अली को छोड़कर दूसरों गैरों के पीछे भागते हैं। आप देखिए मौला कायनात खुद फरमाते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाबा ने मुझे रसूल खुदा को दे दिया। रसूल खुदा मुझे निवाले जो थे वो चबा के मेरे मुँह में डालते थे। मैं रसूल खुदा के साथ ऐसे रहता था जैसे एक ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। और मौला कायनात खुद फरमाते हैं कि जैसे एक ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। अब देखिए ऊँटनी का बच्चा कैसे अपनी माँ के साथ पीछे रहता है, एक लहज़े के लिए भी नहीं छोड़ता। और जो जहाँ-जहाँ ऊँटनी जाती है उसके दूध को वो दूध पीता है, पीछे होता है, वो बैठती है, बैठता है, उठती है। यानी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक ऊँटनी का बच्चा कैसे उस ऊँटनी के साथ चिपक के रहता है। तो मौला ने उस मिसाल देकर बता दिया कि मैं ऐसे था रसूल खुदा के साथ। और फिर मौला कायनात खुद फरमाते मेराज की बात देख ले, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई थी और जब आया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो शैतान ने चीख मारी थी और वो चीख मैं तब अजब हो गई थी कि वो चीख जो थी वो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने सुनी थी। अब देखिए हर जगह पर मौला कायनात जो थे वो रसूल खुदा के साथ थे। तो यहाँ पर सिस्टर साहब इमाम हुसैन पूछते हैं मौला कायनात से कि बाबा अली आप तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा साथ थे, आप मुझे बताओ 4 जगहों पे रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज किया था? 4 जगहों पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से रहते थे? सबसे पहले पूछा घर से बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर, मजलिस में यानी महफिल में और लोगों के साथ रसूल खुदा का रवैया कैसा था। सिस्टर साहब अभी आपने ये पूछा कि आशिकाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए ना अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को, कि जब मैं घर में आती हूँ तो मुझे घर में कैसे रहना चाहिए। तो मौला कायनात शुरू करते हैं बताना, कहते हैं ए हुसैन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर जब आते थे तो अपने घर के जब आते थे ना तो अपने वक्त को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे, 3 हिस्सों में। ये हमारे लिए सिस्टर सबसे बड़ा हमें जो हमारे लिए लेसन है ना ये है कि क्या मैं या ये मर्दों के लिए स्पेशल मर्दों के लिए आता है, हम औरतें तो मुझे लगता है करते ही करते हैं, लेकिन स्पेशली मर्दों के लिए आता है कि 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 खुदा के लिए, नंबर 2 फैमिली मेंबर्स के लिए, नंबर 3 अपनी ज़ात के लिए। तो सिस्टर साहब मैं जब देखती हूँ, जब मेरी बहनें मेरे पास आती हैं, जब हम आपस में डिस्कस करते हैं ना, तो औरतों के अंदर तो मैंने 90% ये चीज़ देखी है कि वो लोग ऐसे ही करते हैं। 90% हम इबादतें करते हैं, अमाल करते हैं, दुआएँ पढ़ते हैं। और फिर हम जो है अपने ऊपर भी टाइम देते हैं, कभी हम फेशियल कराने चले जाते हैं, कलर कराने चले जाते हैं, यानी एक टाइम होता है पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब हम करवाते हैं। ये क्या है अपने आप को टाइम देना, या जिम चले जाना, या जो है वॉक पे चले जाना, या दोस्तों के साथ कॉफी पीने चले जाना। तो एक टाइम होता है कि हम अपने आप को भी टाइम देते हैं, ये औरतों के अंदर मौजूद होती है।
اور تیسرا اپنی فیملی ممبرس کو. یقیناً سسٹر سر آپ بھی ایک ماں ہے، اور جب ہمارے بچے اسکول سے یونیورسٹی سے واپس آتے ہم منتظر ہوتے ہیں کہ ٹیبل پہ جب ہم کو کھانا دیتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیوں موڈ آف ہے، کیا ہوا تھا. یعنی ہم جو ان کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیے یہ بہت خوبصورت لمحے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے جو جو دن تھا اس کو اپنی جو گھر کے اندر جو ان کی زندگی تھی ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر، اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے. سسٹر صاحب مجھے نہیں پتا ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ابھی. ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہیں. جی اچھا، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سسٹر صاحب میں بہت پیاری بات کروں گی آپ کو رسول خدا کی، آپ کو بہت پیاری لگے گی، لیکن آپ نے سنی بھی ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے مسواک تیار کرتے تھے. ان کی ایک اسپیشل مسواک ہوتی تھی کہ ہمیشہ ان کے کان کے پیچھے ہوتی تھی، تاریخ میں ان کے کان کے پیچھے ہوتی تھی، یا ان کے گھر کی جو چیزیں ہوتی تھی جیسے مٹکا ہو گیا، جیسے جو کارپیٹ ہو گیا، کافی ایسی چیزیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول خدا ان کو نام دیتے تھے، یا سرائی ہو گئی پانی پینے کی، یا گلاس، ہر ایک کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا اور ان کو نام سے پکارتے تھے. یہ فلانی ہے، ایسے نہیں کہتے تھے کہ گلاس ہے، ایسے نہیں کہتے کہ سرائی ہے، ایسے نہیں، یعنی ہر ایک کا بہت خوبصورت سے نام رکھا ہوا تھا. اور اکثر ان کی سرائی ہوتی تھی اس کا بہت پیارا سا نام، کا کچھ نام رکھا ہوا تھا. اور بچے آتے تھے ان کے پاس شفا کے لیے کہ ہمیں اس سرائی سے پانی پلاؤ، تو رسول خدا ایسے نہیں کہتے جاؤ میری سرائی سے، کہتے تھے میری افریقہ سے پانی پی لو. یعنی اتنا پیارے طریقے سے وہ ان کا نام لے کر اس کو کہتے تھے اس چیز سے پی لو. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی نا بہت پیاری لگتی ہے، ہمیں لگتا ہے عشق ہو جائے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایک اور چیز جو سسٹر صاحب میرا دماغ کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہے، رسول خدا اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اور دھونے میں وہ ایسے نہیں دھوتے تھے، یعنی پانی کو پہلے بوائل کرتے تھے اور کھولتے ہوئے پانی میں اپنے کپڑے ڈالتے تھے. یہاں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھولتے ہوئے پانی میں کپڑے ڈالتے ہیں کیونکہ میکروب مر جاتے ہیں، جو بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جو بھی یہ اس زمانے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پہ کس طرح سے ان کا فوکس ہوتا تھا. اچھی اچھی پرفیومس لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے، یعنی اچھا لگتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو اپنے لیے بھی بچا کے رکھا، اپنی امت کو ایک لیسن دیتے. اور ایک سسٹر ہے جو اکثر عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں ٹائم نہیں دیتے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آتے تھے تو ایک وقت اپنی ازواج کے ساتھ جو ان کی بیویاں ہوتی تھی نا ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، پورے دن کی خبر لیتے تھے کہ کیسا دن گزرا، کیا ہوا تھا، ان کے دکھ سکھ کو سنتے تھے. جیسے کچھ ازواج کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی جو تھی نا وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کی دوسری بیوی کے گھر سے کچھ کھانا آتا ہے نا رسول خدا کے لیے، پہلے اس کی بیوی کے بعد گھر میں، تو اس کی جو بیوی تھی نا اب اس نے دیکھا کہ میری رسول خدا کی دوسری بیوی نے کھانا بھیجا ہے، اس نے غصے سے آ کر اس برتن کو زمین پہ پھینکا اور توڑ دیا. تو رسول خدا نے غصہ نہیں کیا، ہنس کے کہا تمہارے اوپر اب واجب ہو گیا کہ تم نے اس کا برتن توڑا ہے، اب اس کے ایسا ہی برتن تم لے کر اس کو بھیجو. اور مسکرا کر کہا. آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کہ کس طرح سے اپنی بیویوں کو اہمیت دیتے تھے. اکثر لوگ کہتے ہیں بیوی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھو کہ جب آخری حج تھا نا، جب رسول خدا حج پہ گئے تھے، جناب ام سلمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ کس طرح سے رسول خدا کو جب لوگوں نے تنگ کیا تو خیمے میں رسول خدا کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ما ینطق عن الہوی، ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی جناب ام سلمہ کے پاس آتے اور جناب ام سلمہ جب پوچھتی کہ کیا ہوا یا رسول اللہ، کہا اس طرح سے مجھے لوگ تنگ کر رہے، احرام نہیں پہن رہے. انہوں نے مشورہ دیا، کہا آپ اٹھے، سر منڈوائیں، قربانی کریں، احرام پہنے، جن کو پہننا ہوگا نا وہ چپ چاپ پہن کے آپ کے پیچھے آ جائے گا، چھوڑے آپ کو.
رسول خدا نے اسی کے مطابق کام کیا اور وہ کامیاب ہوا۔ رسول خدا اپنی ازواج کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے، مشورے کے لیے، ڈسکس کے لیے، باتوں کے لیے۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت جو گھر کے اندر تھی۔ اور سسٹر صاحب جب ہم گھر کے باہر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں نا، تو رسول خدا کا جو دوسرا حصہ تھا جو گھر کے باہر، میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گی، رسول خدا کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو گھر کے باہر تھا، رسول خدا ہمیشہ کہتے تھے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ گھر کے باہر اپنی زبان کو نرم ملائم رکھتے تھے، اپنی زبان کو زبان سے کچھ ایسے لفظ نہیں کہتے تھے کہ جس سے کسی کا دل دکھ جائے، کسی کو تکلیف ہو۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ بتاؤ کہ میں کون سا نیک کام کروں۔ ایک سسٹر ہے، جب میں آپ کو بتاؤں گی نا آپ کو ہنسی آئے گی اس شخص کے اوپر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نیکی یا کام بتائے جو میرے لیے فائدے مند اور ثواب کا ہو۔ رسول خدا نے کہا تم لوگوں کی مدد کرو۔ کہا نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا دولت نہیں ہے۔ کہا مظلوم کی حمایت کرو۔ کہا میرے پاس ہمت ہی نہیں ہے، میں مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ کہا لوگوں کی جو مشکلات حل کرو۔ کہا میں خود اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، میں کہاں سے کسی کی مشکل حل کروں۔ دیکھیے جہاں سے رسول خدا کہتے تھے نا وہ نہ کرتا تھا۔ تو اب دیکھیے اگر میرے پاس کوئی آئے نا، میں کہتی ہوں فلاں تنگ کر کے رکھ دیا، میں کہتی ہوں جو تمہیں کرنا ہے کرو، میری جان چھوڑو۔ لیکن رسول خدا نے اتنا خوبصورت جواب دیا، کچھ نہیں کر سکتے، ایک کام تو کر سکتے ہو۔ کہا کون سا؟ کہا زبان کو تو کنٹرول کر سکتے ہو نا، اپنی زبان کو لوگوں کے لیے فائدے مند بناؤ، لوگوں کے لیے اچھا بولو، ان کے لیے برا نہ بولو، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ جی یہاں پر رسول خدا نے کوئی بھی کتنا بھی بہانے باز کیوں نہ ہو ان کے بہانے کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ اچھا پھر جب مولا امام حسین پوچھتے ہیں کہ بابا اپنے مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ یہ بتائیں مجلس میں کیسے تھے، جیسے محفل ہوتی ہے، پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں کیسے تھے رسول خدا؟ کہا محفل میں، مجلس میں رسول خدا کے 4 پوائنٹس جو ہمیں نوٹ کرنے کے ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں، محفل میں ان 4 پوائنٹس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے اور ان کو پکڑ کے رکھتے تھے۔ سب سے پہلے کہا میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں حلیم تھا، حلیم یعنی برداشت کرنے والا، اتنا ان کو بولا جاتا تھا وہ برداشت کرتے تھے۔ دوسرا کہا وہ حیا والا تھا، محفل میں مجلس میں ایک برداشت، دوسری حیا، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتے تھے۔ تیسرا کہا سچ بولتے تھے، وہ اپنی زبان سے کبھی بھی ایسی بات نہیں سچ بولتے تھے۔ اور چوتھا کہا کہ وہ امانت کو حفاظت میں رکھتے تھے۔ تو یہاں پر جو امام حسین علیہ السلام نے جب پوچھا نا کہ لوگوں کے ساتھ ان کا رفتار، ان کا بیہیویئر کیسا تھا، تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے تھے، مولا کائنات یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور بہت ہی با اخلاق طریقے سے رہتے تھے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے تھے۔ اور جب کھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے نا، جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کو ہلاتے بھی نہیں تھے، اپنے بدن کو حرکت نہیں دیتے، جہاں بیٹھتے تھے نا وہاں کھاتے تھے اور ہلاتے بھی نہیں تھے۔ یہ تھے 4 پوائنٹس ایسے، 4 جگہ ایسی تھی، گھر کے باہر، گھر کے اندر، مجلس میں اور لوگوں کے ساتھ۔ اور آخری چیز میں دیکھتی ہوں کہ آخری چیز جو جلدی سے میں کہوں گی، رسول خدا کی دعا، رسول خدا کی دعا جو اس مہینے میں ہمیں کرنی چاہیے نا۔ سسٹر صاحب اتنی پیاری دعا ہے، رسول خدا کی بیویوں میں سے ایک بیوی کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ رسول خدا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تم نے مجھے نعمت دی ہے، اے اللہ اس نعمت کو مت چھیننا مجھ سے۔ بہت پیاری چیز کہا اے اللہ جو تم نے مجھے نعمت دی ہے نا، اس نعمت کو مجھ سے مت چھیننا۔ اے اللہ جس گناہ کی توفیق تم نے مجھے ابھی تک نہیں دی ہے، اس گناہ کی توفیق تم مجھے آگے بھی مت دینا۔ تیسرا کہا اے اللہ دشمن کی بد زبانی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اور چوتھا کہا کہ اے اللہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے اللہ پلک جھپک کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے اوپر نہ چھوڑنا،
تو ان کی بس 2 منٹ میں ایک لفظ کہہ کے ختم کرتی ہوں. ان کی بیوی آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے کیسے کہتے ہیں کہ مجھے پلک جھپک کے لیے بھی آپ اپنے اوپر مت چھوڑنا, یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں, جب حضرت یونس کو اللہ نے پلک جھپک کے لیے اپنی ذات پہ چھوڑ دیا تو ان سے کیسے ترک اولا ہو گیا, حضرت آدم سے کیسے ہو گیا. بس ہمیں ہمیشہ تک دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ایک لہجے کے لیے بھی مجھے تم اکیلا مت چھوڑو, میرے ساتھ رہو, میرے نفس کو اپنی ذات سے جدا مت کرو, اپنی نظر کو ہر وقت میرے اوپر رکھو, ایک لہجے کے لیے بھی اپنی نظر کو مجھ سے مت ہٹاؤ, کہ شیطان اسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. ٹھیک, جانے سے پہلے مقصدہ ایک سوال اور ہم آپ سے بس پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو دن ہے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اور بہت ہی مبارک جو ہے یہ مہینہ ہے, ہم اسے سب فیض اٹھانا چاہتے ہیں, ہم کیسے اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکتے ہیں, کیسے ہم ان کو ان کی محبت میں اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں, اس علم اور حکمت تک پہنچ سکتے ہیں جو ہمیں پروردگار کی معرفت تک لے جاتی ہے؟ جی سسٹر صاحب, ابھی جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا, یہ دور بہت آسان دور ہے, اس نے علم کو لینا آسان کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت بڑے علماء یا عالمائیں ہیں جو علم رکھتی ہیں. سسٹر صاحب, سب سے جو جوڑنے کا جو سب سے بڑا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ معرفت ہوتی ہے. ایسی معرفت جیسے ہم لوگوں کے اندر جو غلط چیز ہوتی ہے, ہم جو ہے ہر چیز سوچتے ہیں کہ ہمیں ممبر سے ملتی ہے, نہیں, ممبر سے نہیں, ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی. اگر واقعی مجھے عشق محمد اور آل محمد ہے تو مجھے خود محنت کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے بنی بنائی ملے, مجھے پکی پکائی ملے. سسٹر صاحب, سب سے بڑا جو المیہ ہے نا اس وقت, ہم جو اتنے پیچھے رہ گئے علم کے حساب سے یا ہم جو معرفت کے حساب سے, وہ یہی ہمیں بنی بنائی چاہیے, ہمیں خود نہیں لینا ہے. تو اب سب سے بڑی چیز, اگر مجھے عشق رسول چاہیے, معرفت رسول چاہیے, تو مجھے بذات خود کام کرنا پڑے گا ان کی ذات کے اوپر. ہمارے پاس بہت بڑی بڑی بکس ہے, اکثر آپ بکس دکھاتی ہیں ہماری بہنیں, آپ اکثر ہدایت ٹی وی پہ جو بہت بہترین بکس ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں, ہر زبان میں بتائی جاتی ہیں. میں نے ہدایت ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے انگلش میں بھی ہوتی ہیں, اردو میں بھی ہوتی ہیں, فارسی میں بھی ہوتی, عربی میں بھی ہوتی, ہر زبان میں بکس بتائی جا رہی. بہترین علماؤں کی, آیت اللہوں کی اور خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی ایسی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کو خود بذات خود پڑھے. جب ہم خود قدم نہیں بڑھائیں گے نا سسٹر صاحب, کچھ بھی ہمیں نہیں ملے گا, کچھ بھی ہمیں نہیں ملے گا جب تک میں خود بذات خود محنت نہیں کروں گی. ہمارے پاس جو معرفت ہے وہ میرے بلبوتے پہ ہے, میرے ماں باپ نے مجھے محبت دی, اس پہ میں نے کام کیا. تو ہمیں خود کام کرنا ہے, قرآن پہ کام کرنا ہے. انی تارکم فیکم الثقلین, قرآن پر اور اہل بیت کے خود کے بی بی فاطمہ الزہرا کی خود کے خطبات ہیں ہمارے پاس, ان کی احادیث ہے ہمارے پاس, بی بی زینب کی ہے, بی بی ام کلثوم کی, امام سجاد کی ہے, امام ہمیں نہج البلاغہ ہے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے, تو پھر ہم کیوں پکی پکائی پہ بیٹھتے؟ ہمیں محنت کرنی, ہمیں معرفت لینی, کیونکہ ہماری گردن پر, آخری بس لفظ کہوں گی, ہماری گردن پر حق ہے, 3 حق ہے ہمارے پاس, واجب حقوق ہے اہل بیت کے, مستحب نہیں ہے. ایک ہے معرفت, دوسرا ہے مودت, تیسرا ہے اطاعت. لیکن معرفت حاصل کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی, مجھے خود تلاش کرنا پڑے گا, مجھے اپنی وقت کا حصہ جو ہے وہ اہل بیت کی معرفت, درس, ان کی علم حاصل کرنے میں لگانا پڑے گا. معرفت جب آئے گی نا سسٹر صاحب, جب ہم کسی کو جاننے لگتے ہیں نا آٹومیٹک ہمارے دل میں محبت آ جاتی ہے. معرفت آٹومیٹک مودت کو لاتی ہے, پھر ہمیں مودت پہ کام نہیں کرنا پڑے گا. اور مودت اور معرفت جب ملتے ہیں نا تو آٹومیٹک اطاعت آ جاتی ہے. پھر ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ نہ کرو, یہ کرو, خود بخود ہم کرتے جائیں گے. تو جب معرفت کا پہلا اسٹیپ ہم آگے بڑھائیں گے, مودت اور اطاعت خود بخود اس کے پیچھے آ جائیں گے. یہ ہمیں خود کو دینا ہے, ہمیں خود کو کام کرنا ہے. تو معرفت کیا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح سے محمد علیہ محمد علیہ السلام نے زندگیاں گزاری ہیں ان کو ایکسپلور کریں اور اس کے طرز اختیار کریں.
جی سسٹر سر اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی تھوڑی سی ضرور مثال دوں، کیونکہ ضرور میرے پاس جو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے نا، میں اس جی کی جی بات کروں گی. لیکن جب میں چھوٹی تھی تو میری امی ابو سب کہتے تھے کہ اہل بیت ہے، قرآن ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، مولا کائنات کی محبت سب ہے، لیکن محبت تھی اور صرف تعظیم تھی، ایک احترام تھا، بس ایک خوف والا احترام تھا. کبھی کبھی ایسا اچھا گناہ ہو جائے گا مجھ سے اگر میں نے یہ بول دیا، اگر یہ میں نے کر دیا، ایک خوف تھا، لیکن احترام بھی تھا، خوف بھی تھا. لیکن جب میں نے خود سے تحقیق کرنا شروع کر دی، خود سے تو نہیں گئے لیکن حوضے میں گئے اور پھر لائبریریز میں گئے، محنت کی، بھاگ دوڑ کیا، کافی سالوں پوری زندگی میرے یہاں دے دی، کہ جب میں نے خود سے سوچنا شروع کر دیا کہ محمد کی ذات کیا ہے، یہ خود پہلے جو میں نے کام شروع کیا نا سسٹرز ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی آیتوں پہ کام کیا. میں پہلے اہل بیت کی طرف نہیں گئی، میں بالکل نہیں گئی اہل بیت کی طرف. میرا جو پہلا اسٹیپ تھا نا وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یقین کریں سسٹرز ہے، جب مجھے معرفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی اور بہت ہمارے پاس اچھے اچھے آیت اللہ، میں آپ کو آیت اللہ کے نام بتاتی ہوں، ان کی بکس جو ہے وہ اردو میں بھی ہو چکی. آغا جعفر سبحانی کی بکس ہے، ان کی اردو میں بھی ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے وہ بک پڑھی، جب میں نے وہ بک پڑھی نا تو مجھے عشق محمد ہوا. پھر میں نے اسٹیپ اور آگے بڑھایا، میں نے قرآن سے 3 سال میں نے سب کام چھوڑ کے میں نے 3 سال صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی آیتوں سے ڈھونڈا. اور 3 سال ایسے نہیں سسٹر صاحب کہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، روز 2 گھنٹے 3 گھنٹے، روز روز روز. مجھے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہوا نا، تب مجھے عشق علی کا پتا چلا کہ علی کیا ہے. پھر مجھے فاطمۃ الزہرا، اور اب میں کہوں گی کہ جب مجھے امام مہدی سے، امام حسین سے عشق ہے نا، وہ عشق محمد کی وجہ سے. تو اسٹیپ بڑھائے، کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، کتابیں پڑھیں، ہمارے پاس بہت ہی پیارے آیت اللہ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا مقصودہ، تہ دل سے آپ کی مشکور و ممنون ہوں. یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے، اور یقیناً اٹس نیور ٹو لیٹ. جو بھی جب بھی اسٹیپ شروع کرنا چاہے، پہلا اسٹیپ لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ہے اپنی رحمتیں نشاور فرمائے، آمین. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یقیناً ہمارے لیے کوئی بھی قدم جو ہم پہلا بڑھاتے ہیں، چاہے آپ سمجھتے ہوں کہ نہیں اب تو عمر گزر گئی، اب کیا فائدہ، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب بھی آپ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو وہ آپ کو سمیٹ لیتے ہیں. تو آغاز کیجیے، اللہ تعالیٰ عشق اور معرفت جو ہے وہ خود عطا فرمائے گا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے، ہمیں آپ سے اجازت لینا ہوگی. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو ہماری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ اب اگلے پروگرام میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.